یوسف علیہ السلام کا قصہ پارٹ 5۔ دن بیتتے گئے اور آخرکار یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور جب وہ پختہ عمری کو پہنچے ہم نے انہیں بڑی قوت فیصلہ اور بڑا علم عطا کیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو حکمت عطا کی گئی تھی اور اس زندگی اور اس کے احوال کے بارے میں علم دیا گیا تھا۔ انہیں بات چیت کرنے کا ایک بہترین سلیقہ اللہ نے عطا کیا تھا۔ اس کی وجہ سے جو کوئی بھی انہیں سنتا تھا وہ ان کی باتیں سن کر بہت خوش ہو جاتا تھا۔ ان کی شخصیت بہت ہی بہترین تھی، جس کی وجہ سے کوئی بھی ان کی شخصیت سے دور نہیں رہ پاتا تھا۔ عزیز مصر کو پتہ چل گیا تھا کہ اللہ نے انہیں یوسف جیسا شخص عطا کیا ہے۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یوسف سب سے ایماندار اور سب سے بہترین شخص تھے ان سب لوگوں میں سے جن سے وہ اپنی زندگی میں ملے تھے۔ اسی لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اس گھر کا ایک ذمہ دار شخص بنا دیا، ان کا احترام کیا اور انہیں اپنے بیٹے کی طرح ٹریٹ کرنے لگے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کو روز دیکھتی تھی، وہ ان سے باتیں کرتی، انہیں سنتی اور دھیرے دھیرے وہ انہیں پسند کرنے لگی۔ یوسف علیہ السلام کو بہت جلدی ایک دوسرے فتنے نے گھیر لیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے آگے اپنے آپ کو روک نہ سکی۔ ان کی محبت اسے راتوں میں سونے نہ دیتی، وہ ان سے محبت کرنے لگی، اور یہ بات اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھی کہ وہ ایک شخص کے اتنے قریب ہونے کے باوجود اس کے پاس نہیں تھی۔ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ جس عہدے پہ تھی وہاں سے اسے کوئی بھی مرد مل سکتا تھا جسے وہ پسند کرتی ہو۔ وہ ہر لحاظ سے بہت خوبصورت اور ایک عقل مند عورت تھی، ورنہ عزیز مصر اسے اپنی بیوی کیوں بناتا تمام خوبصورت عورتوں کے ہونے کے باوجود۔ حالانکہ اس نے عزیز مصر کو کوئی اولاد نہیں دی، لیکن پھر بھی عزیز مصر نے کوئی دوسری شادی نہیں کی کیونکہ وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ قرآن میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جس عورت کے گھر میں وہ تھے اس نے یوسف کو اس کے نفس سے بہکایا اور اس نے تمام دروازے خوب بند کر دیے اور بولی، جلدی آؤ۔ یوسف نے کہا، اللہ تعالیٰ کی پناہ، بلا شبہ میرے مالک نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، یقیناً ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اور بلا شبہ یقیناً اس عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور یوسف بھی اس عورت کا ارادہ کر لیتا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اس نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی۔ ایسا ہی ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو ہٹا دیں، یقیناً وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے بلاوے پر فوراً انکار کر دیا اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف گئے۔ وہ ان کے پیچھے دوڑتے ہوئے آئی اور ان کی قمیص کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا، ایسے جیسے کہ ایک ڈوبتا ہوا انسان اپنی ناؤ کو پکڑتا ہے۔ اسی دوران اس نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پیچھے سے پھاڑ دیا اور اس کا ٹکڑا اس کے ہاتھوں میں رہ گیا۔ وہ دونوں دروازے پر ایک ساتھ پہنچے اور وہ دروازہ اچانک کھلا۔ جب دروازہ کھلا تو وہاں پر زلیخا کے شوہر اور دیگر لوگ کھڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، اس کا ترجمہ ہے، اور دونوں دروازوں کی طرف دوڑے اور اس نے یوسف کا قمیص پیچھے سے پھاڑ دیا اور دونوں نے دروازے کے پاس اس کے شوہر کو موجود پایا۔ یوسف علیہ السلام نے جب دروازہ کھولا تو انہوں نے عزیز مصر کو اپنے سامنے پایا۔ زلیخا نے فوراً اپنی آواز، اپنا لہجہ بدل کر غصے کا لہجہ اپنا لیا اور اس قمیص کے ٹکڑے کو اپنے شوہر کو دکھاتے ہوئے اس سے پوچھا، کیا سزا ہے اس کی جس نے آپ کی گھر والی سے برائی کا ارادہ کیا، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک سزا ہو۔ وہ اب یوسف علیہ السلام پر الزام تراشی کر رہی تھی، یہ دکھانے کے لیے کہ وہ تو معصوم ہے اور یوسف علیہ السلام کی شہوت کا نشانہ بنی۔ یوسف علیہ السلام ایک دم حیران تھے اور انہوں نے کہا، اس نے میری نفس کے بارے میں مجھے بہکایا۔ اس قمیص کے ٹکڑے کو لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، وہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ایک کزن نے اسے دیکھا اور اسے پتہ چلا کہ یہ تو پیچھے سے پھٹی ہے۔ اس ثبوت نے یہ ظاہر کر دیا کہ وہی مجرم تھی۔ عزیز مصر نے فوراً اپنی بیوی سے کہا، یقیناً یہ تم عورتوں کے، بلا شبہ تم عورتوں کا فریب بہت بڑا ہے۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے اپنی بیوی کی طرف سے معافی مانگی۔ انہوں نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ وہ یوسف علیہ السلام سے معافی مانگیں۔ قرآن میں اس قصے کا ذکر یوں ہے، جس کا ترجمہ ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا، اس نے میری نفس کے بارے میں مجھے بہکایا، اور عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھاڑا گیا ہے تو عورت نے سچ کہا اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھاڑا گیا ہے تو عورت نے جھوٹ کہا اور وہ سچے لوگوں میں سے ہے۔
پھر جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھاڑا گیا ہے تو اس نے کہا یقیناً یہ تم عورتوں کے فریب میں سے ہے، بلا شبہ تم عورتوں کا فریب بہت بڑا ہے۔ آج کا یہ پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پارٹ کے لیے چینل سے ضرور جڑے رہیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔